السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عالم مومن اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم ریئیکشن چینل۔ دوستو آج کا ٹاپک ہے روزہ افطار کرنے کے بعد جو پان گٹکا کھاتے ہیں ان کے لیے۔ مولانا ہے مفتی سلمان حاضری۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے فقیہ، ان کے جیسا بڑا عالم جس کے سامنے دوسرے کئی علماء اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں توجہ جیسی ہی افطاری ہو جاتی تو آپ کے خادموں میں سے گھر سے جو کھانا لایا جایا کرتا تھا، ایک بچہ تھا 12 سال کا، وہ تو شادان لے کر کے آتا تھا، افطاری اور سحری پہنچاتا تھا مسجد میں، لیکن اعلیٰ حضرت کو ایک عادت تھی پان کھانے کی، پان کھانے کی۔ اور پان کھانے والے لوگ افطاری کے فوراً بعد پان چاہیے۔ اعلیٰ حضرت افطاری کر چکے، پان جو روزانہ آتا تھا وہ بچہ پان لایا نہیں، اور ٹائم گزرتا گیا، آپ کو پان کی طلب ہوئی کہ ابھی تک آیا نہیں۔ وہ تقریباً گھنٹہ بھر کے بعد وہ بچہ آیا اور دوڑتا گھنٹے ہوا بھر آیا، بعد کہا بڑے مولانا صاحب پان رہ گیا، پان لا کر کے دیا، ایک تماچا اس کو لگایا، ایک کہاں چلا تماچا گیا مارا۔ تھا، پان لے کر کہاں بھاگ گیا تھا۔ وہ بچہ جو خادم ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کہا معاف کیجئے بھول گیا تھا، دیا اور چلا گیا بھاگ کر، پان کھا لیا۔ آپ کے شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اس کو، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں پان کھانے کے بعد اعلیٰ حضرت اتنے بے قرار ہو گئے، تراویح ہو گئی، ٹہلتے رہ گئے ادھر سے ادھر بے چینی سے۔ میں نے جا کر پوچھا امام وقت سے اعلیٰ حضرت سے، مولانا ظفر الدین صاحب فرماتے، کہا کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ وہ بچہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس کو بلا لائیے، میں اس کو مار دیا تھا۔ تو مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ کہاں ملتا، رات ہو گئی تھی، کہیں دبک کے سو گیا ہو، لیکن اعلیٰ حضرت نے رات بھر ڈھونڈنے لگوایا، جو بھی شاگرد آئے اس سے کہو بچے کو ڈھونڈ لاؤ جو کھانا لاتا ہے ہمارا، وہ کہیں ملا ہی نہیں۔ رات بھر آپ سوئے ہی نہیں، مسجد میں ٹہلتے رہے بے قراری کے ساتھ، رات بھر سحری نہیں کا سوئے۔ وقت ہوا تو توشادان لے کر بچہ آ گیا، اس کی ڈیوٹی تھی، وہ جیسے ہی آیا اعلیٰ حضرت لپک کر دروازے پر جاتے اور جا کر توشا اس کے ہاتھ سے لیا، رکھ دیا اور گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے۔ وقت کے مجدد کی بات کر رہا ہوں، اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا بیٹا کل کی رات میں نے تھپڑ مار دیا تھا اپنے ہاتھ سے تجھے، خالص میرے پان کے لیے، یہ میرے نفس کے لیے مارا تھا، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وقت کا معافی مانگ امام لیا۔ اب چھوٹے بچے سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، وہ بچہ کسمسا رہا ہے، گھبرا رہا ہے، دیکھا ہے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور مفتیان کرام اس امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ادب سے، اور یہ وقت کا امام مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ بچے نے کہا حضور چھوڑ دیجئے، میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، مجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو کہہ دے معاف کیا۔ مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں دیکھتا کھڑا تھا، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے احمد رضا کیا تیرے اندر اللہ نے طاقت اس لیے دی تھی کہ تو اپنے پان کے لیے چھوٹے بچے پر ہاتھ مارے، میں کیا جواب دوں گا اس دن قیامت کے دن؟ اعلیٰ حضرت اس کو پکڑ کر کے تھام رہے، تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچوں کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، بچوں کو مسائل ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ آپ نے کہا اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار، برابر ہو جائے معاملہ۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دیے، بچہ جب نہیں مارنے لگا آپ نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر مارنے لگ گئے، 3-4 بار اس کی جب تھپڑ پڑی تو اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا بات برابر کی ہو گئی، تو نے مجھے معاف بھی کیا اور بدلہ بھی لے لیا۔ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے آنسو نکل گئے، وقت کا مجدد ہے، طاقت کا غلط استعمال نہیں۔ میرے عزیزو اگر اللہ نے جسم میں طاقت دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنے سے نیچے والوں پر اس کا استعمال کرتے رہو۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دیا ہے، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں غلط استعمال نہیں کرنا، اس کا غلط استعمال کبھی نہ ہو۔ عورتوں کو مارنے کی بات آئی، کتنے تو گھر ایسے بنے ہوئے ہیں، کمزور ہے وہ، تم سے کمزور مخلوق ہے، لوگوں نے اس کو برابر کا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن عورت تم سے کمزور بنائی گئی ہے، اس کو مارنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں دیا گیا، کہیں پہ نہیں، کسی بھی طرح سے۔ لوگ آج اپنی طاقت کا بھرپور استعمال ان کے ساتھ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ۔ بہت سخت جواب دینا ہوگا میرے عزیز۔ عورت تو عورت ہے، مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ساتھ میں امت محمدیہ ہے، اس کا جواب تو بہت ہے۔ حدیث میں تو یہ ملتا ہے، جانوروں کو جس نے مارا بلا وجہ کے، قیامت کے دن وہ جانور اٹھائے جائیں گے اور وہ آئیں گے، مقدمہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس نے مجھے فلاں وقت بغیر کسی وجہ کے مارا تھا۔ رب تعالیٰ اس جانور کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ تو اتنا مار لے اس کو یہاں پر، اور بہت سختی کے ساتھ وہ جانور اس ظالم کو مار رہے ہوں گے، اہل محشر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ ظلم کو اسلام نے جائز نہیں کیا، گھروں میں اپنے عورتوں کے ساتھ کون ظلم کی اجازت دے گا؟ یہ ہوئی ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہا گیا ہے۔ میں نے اندر قید میں دیکھا کتنے ایسے قیدی عورتوں کو جلا کر کے اندر آئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جہیز کے نام پر، دو خاندانوں کے جھگڑوں پر عورتوں کو جلا دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ ایسے کتنے واقعات۔ انسان کو جب طاقت زیادہ آ جائے تو وہ ظلم کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا میرے عزیزو، یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے تمہارے ساتھ۔ تقریر ختم ہو گیا دوستو۔ تو دیکھا، روزہ رکھنے کے بعد پان کھانے کے لیے ایک بچے کو بھیجا تھا، وہ نہیں آیا، لیٹ سے آ گیا تو اس کو ایک تھپڑ مارا، تو اس کو میں کتنی غلطی اپنی مانی۔ تو اسی طرح دوستو کبھی اپنے شکتیوں کا کچھ غلط استعمال مت کرنا اور اپنے آپ میں کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ تو دوستو آج کا تقریر ختم، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔